الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ آمنت باللہ وحد العبد الحق وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گرج نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جان نثاران احد و بدر کا درود، جان نثاران احد و بدر پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت ماں نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع شان اصحاب بدر، شان اہل بدر ہے، اور یہ موضوع رمضان المبارک کے اندر اس لیے چمکتا ہے کہ اسلام کی وہ پہلی جنگ، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی وہ پہلی لڑائی 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اور آج اسلام چاروں عالم کے اندر الحمدللہ اس کے شجر کا سایہ نظر آتا ہے۔ اولاً یہ کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوٹ رہے ہیں۔ کہیں روزے کی برکتیں ہیں تو کہیں سحری افطار کی برکتیں ہیں، تو کہیں تراویح کی برکتیں ہیں، اور پھر سحری کے لیے اٹھنے والے جو ان سے ہیں وہ تہجد کی نماز سے بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اگر مسجد میں بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک مسلسل پڑھتے ہوئے، وظائف کرتے ہوئے طلوع آفتاب کے بعد بعض لوگ اشراق و چاشت سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد افطار کے صلاۃ الاوابین بھی پڑھ کر 12 سال کی ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور پھر تراویح کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت صلاۃ اللیل، 4 رکعت صلاۃ اللیل، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں۔ زہ نصیب یہ چیزیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، یہ ہمارا ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم ہمارا فرض بنتا ہے ان چیزوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین تک لے جائیں۔ اور پھر رمضان المبارک ایسی برکتوں والا مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی بخششوں کے پروانے سنائے جا رہے ہیں، تو محروم ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور صحیح رمضان کا تقدس اختیار نہ کرے، اور پھر رمضان سے محروم، اس کی برکات سے محروم رہ کر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ روایت کا مفہوم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ محروم شخص ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا رہے ہیں،
اس کے تقدس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اندر عبادات کرنا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ جس مہینے کی یہ قدر ہے کہ اس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، جس میں 70 گنا بڑھا دیا جائے۔ کیا کمال ہے رمضان المبارک! فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے نا رمضان کیا ہے تو لوگ یہی تصور کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکتیں لوٹنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقدس کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے شان اہل بدر، شان اصحاب بدر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کہ جو سب سے پہلی مسلمانوں کی جنگ، سب سے پہلی لڑائی حق و باطل کے درمیان جو فرق کا سبب بنی، وہ پہلا بار ان کے اندر جو شریک صحابہ کرام علیہ رضوان ہوئے ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ مد مقابل کفار مکہ، بدعتوار مشرکین مکہ، وہ ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ 17 رمضان المبارک یہ مارکا وقوع پذیر ہوا ہے۔ 313 مسلمانوں کی تعداد ہے، مد مقابل 3 گنا 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ مسلمان جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو 2 گھوڑے موجود ہیں، 6 زرہیں موجود ہیں اور 8 تلواریں موجود ہیں۔ ارادہ جنگ ہے، 8 تلواریں ہیں، مد مقابل اسلحے سے لتا پتا ہوا ہے، زریں پہنی ہوئی ہیں، ہر ایک کے پاس گھوڑے ہیں، اور پھر اپنی خوراک کے لیے انہوں نے اونٹ کو رکھا ہوا ہے، حسن و شباب کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر! حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، توجہ سے سننے والی ہے الفاظ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افضل المسلمین، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ فرشتے جو بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ تو کمال، مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل صحابہ کرام وہ کہ جنہوں نے اپنی جان نثاری کے لیے اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی آبیاری کے لیے جنگ بدر کے اندر چلے گئے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر تن من دھن رب اور رب کے رسول پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من افضل المسلمین، یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو رستے کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا۔ شرح زرقانی کے اندر امام زرقانی نے اس بات کو نقل فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے، معیت مصطفیٰ کے اندر ہے، اور رستے میں جاتے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ فرما کر رک کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم فرماؤ تو ہم یہیں رک جاتے ہیں، اگر تم کہو تو ہم بدر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بدولت، یہ مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ چھوڑ کے آئے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
آپ کی وجہ سے ہم نے گھر بار چھوڑا، اپنے آل و اولاد کو چھوڑا، آج اگر آپ فرمائیں تو ہم اپنا تن من دھن بھی آپ پر قربان کر دیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی یہ صدا کو سماعت فرما کر انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف رخ فرمایا، اور آپ نے ان کی طرف مخاطب ہونے کے انداز سے مخاطب ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہم سے ہماری رائے لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان مکے سے ہجرت کر کے اپنا آل و اولاد مال و متاع چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینے پہنچے تھے، تو ان صحابہ کرام نے مثالی مدد فرمائی تھی، اس لیے ان کو انصار صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کے پاس ایک باغ تھا، اس نے اپنے باغ کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا ایک میرے مہاجر صاحب میرے بھائی کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ کسی کے پاس 2 نکاح کے اندر خاتون تھی، اس نے ایک کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے نکاح میں اپنی خاتون کو دے دیا تھا، اس طرح کی مدد فرمائی تھی۔ اب انصار صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، عرضی سنیے گا، صحابی رسول ہیں، انصار صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمارے بارے میں ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے عرض یہ ہے، بدر تو یہ کھڑا ہے، آقا آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی اتر جائیں گے، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں اترنے میں گریز نہیں کریں گے۔ بدر تو یہ یہاں پر کھڑا ہے، بدر تو آیا کھڑا ہے۔ تو پھر ایک اور صحابی انصار صحابی میں سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا آؤ اپنے رب کے لیے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ہاں ہونا قائدون، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو یوں کہہ دیا تھا، ہم ان جیسے نہیں ہیں، آقا آپ فرمائیں تو ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ان کی معاونت فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ اور یہ اصحاب بدر اتنے برکت والے یہ صحابہ کرام ہیں، اتنے برکت والے یہ صحابہ کرام ہیں کہ ان کے نام کی بدولت اللہ تعالیٰ برکت نزول فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ہے بڑا پیارا، اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ میرا موضوع پھر اصحاب بدر کی شان کے بارے میں اور اس سے ملنے والا سبق کے بارے میں۔ اصحاب بدر کے نام کی برکتیں دیکھیے گا، اگر کوئی بندہ بے روزگار ہو نا، وہ اصحاب بدر کے نام لے کر رب سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ پریشانی اور مشکلات میں مبتلا ہو نا، اصحاب بدر کا نام لے کر رب سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں ختم فرما دیتا۔ ایک مرتبہ ایک بحری جہاز میں جا رہے تھے کچھ لوگ، اور جہاز کے جب جاتے ہوئے سمندر میں طوفان آ گیا، اور طوفان نے چاروں طرف سے جہاز کو گھیر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، کلمہ اور مناجات اپنے رب سے کرنے لگے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بچا لے۔ اتنے میں ایک شخص مجذوب ٹائپ یاد الہی کے اندر غرق اور مستغرق ہے، اور ایک کونے پر لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں، بغیر کسی پریشانی کے وہ بیٹھا ہے۔ تو ہم میں سے ایک شخص جا کر اس کو کہتا ہے، بندہ خدا، ہماری جان تو بنی ہوئی ہے، طوفان ہمارے جہاز کو ہچکولے دے رہا ہے، اب گئے کہ اب گئے، اور تم ہو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے بڑی ٹھنڈی سی ہاں بھری، اور ہاں بھرنے کے بعد اس کو ایک کاغذ دیا اور کہا جا کے جہاز کی چھت پر رکھ دو۔ کہتا ہے میں گیا، اور جب جہاز کی جا کر چھت کو میں نے کھولا اور اوپر وہ کاغذ رکھنے لگا، تو کہتا میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جہاز کو پکڑ کر کونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ساحل سمندر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر چند ہی لمحات کے بعد ہمارا جہاز کونے پر پہنچ گیا، ہماری جان بچ گئی۔ میں نے اس کاغذ پر دیکھا تو اس کاغذ پر اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کاغذ پر اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے۔
جن کی بدولت اللہ رب العزت نے ہماری جان کو بچا لیا ہے، تو یہ اصحاب بدر کے نام کی برکات بڑی ہیں۔ اور یہ 17 رمضان کو یہ وقوعہ پیش آیا، صحاب بدر کا نام لے کر ہم بھی ختم پاک دلائیں، ہم بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو رب سے مانگیں ان کا وسیلہ، انشاءاللہ رب عطا فرمائے گا۔ آگے آئیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب وہاں پر میدان جنگ میں پہنچے، بدر کے اندر 313 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، مد مقابل 1000 ہے، ادھر 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور مد مقابل اسلحے سے لتا پتا ہوا ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی سواری موجود ہے، حسن و شباب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ اب اس عالم کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کہ جب ایمان کی مضبوطی ہو، ایمان ایسا مضبوط ہو کہ وہ کامل ایمان کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، اس وقت اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے۔ تو پھر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب میدان جنگ میں پہنچے نا، تو رب نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بے سر و سامان تھے رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی، رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی، اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ اب یہاں پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، ابھی بھی آج بھی اللہ تمہیں مدینے لے جائے اور مدینے جا کر بندہ وہاں پر جائے نا تو بدر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دونوں رستے میں ہمیں دائیں بائیں جبل ملائکہ نظر آتا ہے، وہ ریت کا پہاڑ، وہ خوبصورت پہاڑ کہ جس کے اوپر فرشتے مدد کے لیے، نصرت کے لیے اترے تھے، وہ نظر آتا ہے۔ وہ آج بھی بتلا رہا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب مسلمانوں کی پہلی جنگ کا آغاز ہوا تھا، رب پاک نے ان مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ تو آج بھی پتہ چلا کہ یہ اللہ نے مدد نہیں کی تھی، ڈائریکٹ مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، اور فرشتے اترے، ان فرشتوں کی مدد کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ فرشتوں نے مدد کی تھی، اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں جہاں پر فرشتے اترے تھے۔ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو، اس کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ فرشتے مدد کر رہے تھے، ان مدد کو، اس مدد کو رب نے فرما رہا ہے یہ میں نے مدد کی ہے۔ اور فرشتے کون ہیں؟ عباد المکرمون، وہ رب کے عزت دار بندے ہیں۔ تو جب فرشتوں کی مدد کو رب فرما رہا ہے میں نے مدد فرمائی ہے، تو وہ اولیاء کاملین، وہ رب کے دوست جن کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ رب کے دوست ہیں، یہ رب کے برگزیدہ مقرب بندے ہیں۔ تو جب رب فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد فرما رہا ہے، اگر اللہ کے ولیوں سے مدد مانگی جائے تو رب ضرور مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ مانگیں یا ان کے وسیلے سے مانگی جائیں دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی قرآنی فیصلہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا جب تم بے سر و سامان تھے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی بدر کے اندر۔ تو جب بدر میں فرشتوں کی مدد کو اللہ اپنی مدد فرما رہا ہے تو ولیوں کی مدد کو بھی ہم رب ہی کی مدد سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقرب بندے ہیں کہ جنہوں نے مقام عروج حاصل کر لیا ہے، یہ رب کے مقرب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حالات ہمارے معاشرے کے ہمارے سامنے، غربت کا دور دورہ ہے، ہر طرف نازک صورتحال ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور جتنا کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی، اور پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، دیگر کنٹریز کے اندر مسلمان جو بس رہے ہیں، فلسطین کا حالات ہمارے سامنے ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان حال ہیں، تکالیفیں اٹھا رہے ہیں،
بچوں کا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا، لیکن رب مدد نہیں نازل فرما رہا، مدد آ نہیں رہی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کیوں نہیں مدد نازل ہو رہی؟ تو سوال کا جواب بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں، یہ جو تم حالات دیکھ رہے ہو کہ تم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا اگر تم پکے مسلمان ہو۔ اگر تم پکے مسلمان ہو رب تمہیں غلبہ دے گا، بشرط ہے کہ ایمان پکا سچا ہونا چاہیے۔ ادھر صحابہ کرام کا ایمان بڑا پکا تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، جانے ہتھیلی پر رکھ کر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے میدان بدر میں اتر گئے تھے۔ اب ہماری حالت کیا ہے ایمان کی؟ بڑی نازک صورتحال ہے۔ کاروبار کرنے والا اپنی دکان اس لیے نماز کے ٹائم بند نہیں کرتا کہ کہیں گاہک نہ چلا جائے، نہ رکھنے والا روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا کہ روزہ رکھوں گا تو کام کیسے کروں گا۔ مسلمان ہونے والا یہ بندہ مسلمان ہے، روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ جناب کام کیسے کروں گا۔ اور حالات ہمارے سامنے، کاروبار کرنے والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے، کہتا ہے کاروبار بغیر جھوٹ کی چلتا ہی نہیں۔ مارکیٹوں میں چلے جاؤ، جگہ جگہ بینکوں کی لائن نظر آتی ہے، لوگ پیسہ رکھا کے سود لے رہے ہیں، تنخواہوں پہ سود لے رہے ہیں۔ پوچھا جائے سود کیوں لے رہے ہو؟ ایمان کا، جب تم کلمہ گو بن گئے، مسلمان ہو گئے ہو، تم نے یہ اس بات کا اعلان جنگ کر دیا تھا کہ ہم سود نہیں لیں گے، لیکن تم سود لے رہے ہو۔ کہتے ہیں کیا کریں، پیسے کہیں کم نہ ہو جائیں۔ حالات ہمارا ایمان کی صورتحال ہمارے سامنے بڑی نازک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر بار کی فکر ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی، ایمان کو بڑھانے کی قدر نہیں ہے۔ ہم بدر والوں کی بات کو سن کر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے مددگار پیدا ہو گئے، تو آج کیوں نہیں آتے؟ بلاؤ اپنے اولیاء اللہ کو، کیوں نہیں مدد کے لیے آتے؟ بلاؤ اپنے خدا کو۔ نعوذ باللہ ذالک، دہریہ قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ بشرط ہے کہ ان کے اعتراض کا جواب ہمیں مل سکتا ہے۔ رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تمہیں ہی رب غلبہ عطا فرمائے گا اگر تم پکے مسلمان بن جاتے ہو، سچے مسلمان بن جاتے ہو، ایمان تمہارا مضبوط ہو جائے تو رب تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ اور واقعی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے رب ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں۔ ہماری یہی حالت ہے، ماں کی گود سے کلمہ گو ہے، باپ مسلمان تھا تو ہم مسلمان ہیں، بعض اسی طرح پیڑھی چلتی آ رہی ہے، یہی سلسلہ ہے ہمارا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر بندے کو وراثت کے اندر 1 کروڑ روپے ملے، چلو 1 لاکھ روپے ملے، وراثت کے اندر کسی بندے کو 1 لاکھ روپے ملے، تو کیا وہ بندہ 1 لاکھ روپے تجوری میں رکھ کر بیٹھ جائے گا، آرام کرے گا کہ جناب لاکھ روپیہ پہ آئے؟ وہ لاکھ روپے اس کو روٹی پوری کر دے گا؟ وہ لاکھ روپے اس کا اضافہ کر دے گا؟ نہیں، وہ کہے گا یہ لاکھ روپے ہے، اب اس کو میں بڑھاؤں گا، اب یہ 2 سے 3 4 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ وہ کاروبار میں انویسٹ کرے گا، وہ خود اسٹرگل کرے گا، وہ پین لے گا۔ جب مال وراثت میں ملنے والا 1 لاکھ روپے، ہمیں اس کی فکر ہے یہ بڑھایا جائے، تو جب ہمیں وراثت میں ملنے والا ایمان حاصل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے یہ بڑھایا جائے؟ ہمیں اس کو کیوں نہیں مضبوط کر رہے؟ ہم ایمان کے معاملے میں سارا ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں جو داڑھی والے، جو امامت سے جا رہے ہیں، یا جن کے سر پر ٹوپی ہے، جو نمازی ہے، ہم کہتے ہیں وہی جناب جانے۔ ہم تو کاروبار کے چکروں میں باہر خاک دھول رہے ہوتے، لیکن خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور بڑھائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا ایمان بڑھتا ہے، فرمایا کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کو اور مزید ترقی دو، مزید بڑھاؤ، اس کے اندر کوشش کرو اپنے ایمان کو بڑھانے کی۔
ہمیں سب کو یہ پتا ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے کیا ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. ہمیں پتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی وہ چیزیں اختیار نہیں کرنی. جب ہمیں یہ پسند ہے کہ ہماری عزت کی جائے تو ہمارا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کریں. جب ہمیں گالی گلوچ اچھی نہیں لگتی تو ہم نیچے والے کو, چھوٹے والے کو دیکھ کر کیوں گالی نکالتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا, مضبوط ایمان نہیں ہوا کہ ہم اپنے چھوٹے کو دیکھیں تو چپیڑے رکھ دیں, بڑے کو دیکھیں تو جناب سر جھکا لیں, اپنے لیے عزت پسند کریں, دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے جو امانت والا نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے. آج لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا دیں, ہم ایمانت میں خیانت کر جاتے ہیں. او یار وہ تو اپنے ہی ہیں, انہیں کی کہنا ہے, ہم یہ کہہ کے اس کا مال ہڑپ کر جاتے, جب لینے آئے تو جناب آنکھیں جو سی ہیں وہ ماتھے پر رکھ لیتے. یعنی اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان کی مضبوطی ضرورت ہے. اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کی مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, آج بھی ہماری مدد کو فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر نصرت کے لیے تیری, فضائے بدر پیدا کر نصرت کے لیے تیری, اتر سکتے ہیں گردو قطار اندر قطار اب بھی. یعنی فرشتے تیری مدد کے لیے آج بھی اتر سکتے ہیں, بشرط ہے کہ تو فضائے بدر پیدا کر, ایمان کی مضبوطی پیدا کر, ایمان کو کامل کر, ایمان کو اور بڑھا. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے. ہمارے جو اعتراض ہے نا وہ پہلے ہم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے اعتراضوں کا جواب ہم ہے کہ ہم نے ایمان کی حرارت کو کتنا مضبوط سے تھاما, ہمارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم تو جناب فوراً ہی ڈگمگا جاتے ہیں. تو پہلے اپنے بارے میں غور کرنا, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ابن صحابی روایت کا مفہوم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان اس درخت کی طرح ہے جس درخت کے پتے نہیں جڑتے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوچنے لگے وہ کون سا درخت ہے. فرمایا کوئی درخت سوچ رہا ہے, کوئی درخت سوچ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا, لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے بڑوں کی موجودگی میں نے وہ جواب نہیں بولا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی النخلا, فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے, وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے فائدے ہی فائدے ہیں. کھجور کھائی جائے تو طاقت والی, اس کی گٹلیوں کے فائدے لیدا ہیں, اور اس کے پتوں کی چھال بنتی, اس کے تنے سے پہلے شتیر ڈالے جاتے تھے. یعنی کھجور کا A to Z درخت فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا مومن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ ہی پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے. ہم نے تو مہنگائی اس لیے کر دی, رمضان آ گیا. ہم نے تو لوگوں کو لوٹنا اس لیے کر دیا, رمضان آ گیا. ہم نے تو لوگوں کے گریبان میں ہاتھ اس لیے ڈالنا شروع کر دیا کہ جناب رمضان آ گیا, پتہ نہیں ہے میں نے مال سٹاک کرنا ہے, میں نے فلاں چیز خریدنی, اپنے بچوں کی عید نہیں دیکھنی. خدا را ہمیں ایمان کی مضبوطی کی طرف آنا چاہیے, ایمان کو کامل کرنا چاہیے. آج وقت ہے, ہماری سانس کے اندر سانس ہے, ابھی ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی, ہمارے پاس ابھی وقت موجود ہے, رب نے مہلت دی ہوئی ہے. تو اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور غریب ناداروں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں. پیشہ ورانہ لوگوں کو اپنی زکوٰۃ مال دے کر ضائع مت کریں, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط طریقے سے اکٹھا زیادہ کیا جاتا ہے, اور اس کی روک تھام کرنے والے بھی کوئی نہیں, ادارے بھی چپ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خود بھی اپنے اس معاملے میں سنسیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے,